اتوار کی رات سعودی عرب کے وزیر برائے مذہبی امور نے ایک بار پھر پاکستان اور سعودی عرب کے خصوصی تعلقات پر زور دیا۔ هذه شؤون خاصة بالباكستان ولكن احنا پاکستانی پارلیمان نے جو قرارداد منظور کی وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ہر وقت اور ہر صورتحال میں سعودی عرب کا ساتھ دے گا، کیونکہ سعودی عرب حرمین شریفین کی سرزمین ہے اور پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا مسلم ملک ہے۔ وباكستان هي ثاني أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر پاکستان کو متنبع کیا تھا کہ اسے متضاد اور مبہم رائے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایسے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پاکستانی فوج کی شرکت کی توقع رکھتے ہیں، اور توقع کیوں نہ ہو، چاہے مذہبی روابط ہوں، دوستی ہو یا تجارت ہو، پاکستان سعودی عرب اور خلیجی ممالک پر بہت حد تک انحصار کرتا ہے۔ ملک میں درآمد ہونے والا 70% تیل سعودی عرب سے آتا ہے، اور جب گزشتہ برس زر مبادلہ کے ذخائر اور پاکستانی روپے کی قدر کو بہتر کرنا تھا تو سعودی عرب سے ہی $1.5 ارب کی مالی امداد ملی، اور پھر سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانی اپنی تنخواہ کا حصہ گھر بھیجتے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق سالانہ $3 ارب کی ترسیل ہوتی ہے، لیکن پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جلا وطن ہونے والے پاکستانی سعودی عرب سے ہی نکالے جاتے ہیں۔ اگر ایک طرف خلیجی ممالک کے نمائندوں نے بیانات دیے تو پاکستان کے اندر بھی بعض قدامت پسند تنظیمیں خاموش نہ رہیں۔ یہ ایسے حلقے ہیں جو سیاسی طاقت کے ذریعے پارلیمان کے فیصلے کے خلاف حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔